19 رمضان المبارک جب حضرت علی شیر خدا پر حملہ ہوا تو جو الفاظ سب سے پہلے آپ کی زبان مبارک سے نکلے وہ تھے رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیسک اسلامی لائف چینل پر آپ کو خوش آمدید پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ اللہ کے شیر کا لقب پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت بڑی ہی عقیدت اور احترام سے منایا جاتا ہے۔ آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد اور امت مسلمہ کے خلیفہ راشد چہارم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش سے متعلق تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر، سبحان اللہ، یعنی خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ حضرت علی کا حسب نسب آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پرورش پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی آپ کی تربیت ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علی کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کے بارے میں ایک روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا، یعنی بچوں میں سب سے پہلے، چھوٹی عمر والے افراد میں سب سے پہلے علی نے میرے پیارے محمد پر اعتماد کیا اور رسول مانا۔ امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں ہیں، کسی اور کے بارے میں نہیں ملتے۔ حضرت علی سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند حدیثیں۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی سے منسوب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پیاری حدیثیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے۔ علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی۔ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 فضیلتیں۔ وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مکہ میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ پیدا کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام نے اپنا دنیا و آخرت میں بھائی قرار دیا۔ آخر میں غدیر ہم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی بھی مولا ہے۔ یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 19 رمضان 40 ہجری میں شام سے آئے ایک بدبخت عبد الرحمن بن ملجم نامی شخص نے قطامہ نامی خارجی عورت کی مدد سے مسجد کوفہ میں حالت سجدہ میں پشت سے سر پر زہر آلود تلوار سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ زخمی ہونے پر آپ کے لبوں پر جو پہلی صدا آئی وہ تھی کہ رب کعبہ کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ وہ 2 روز تک حضرت علی بستر بیماری پر انتہائی کرب اور تکلیف کے ساتھ رہے۔ آخرکار زہر کا اثر جسم میں پھیل گیا اور 21 رمضان کو نماز فجر کے وقت آپ کی شہادت ہوئی۔ آپ کا روزہ مبارک عراق کی شہر نجف میں ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ایک کمنٹس ضرور کیا کریں۔ شکریہ۔